السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر شاہد اور E4U ڈیجیٹل ٹی وی کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے لیٹس ٹاک، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مختلف انبیاء کرام کے بارے میں، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور ان کی جو نافرمان قومیں تھیں ان پہ کیا عذاب آیا اور کس طرح سے جو ہے ان قوموں پہ وہ عذاب آئے، اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے دو مختلف انبیاء کرام کی زندگی کے حوالے سے۔ پہلے ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی کیا ایجادات تھیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا اور کیا علم جو ہے وہ انہیں دیا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور وہ کہاں پر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے حوالے سے کہ کیا برائیاں تھیں جو ان کی قوم میں تھیں، اور ایسی نافرمان قوم پہ اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب جو ہے وہ نازل کیا تھا اور کس طرح سے وہ عذاب جو ہے وہ آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کر سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ستاروں کا جو علم ہے وہ عطا کیا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ آسمانوں میں ستاروں کی طرف دیکھتے، ان کا حساب لگاتے اور آنے والی چیزوں کی خبر دے سکتے تھے۔ جو لکھنے کا رواج ہے، جو قلم کا استعمال ہے لکھنے کے لیے، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا۔ ان سے پہلے لوگ جو ہیں وہ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے، وہ پہنتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے کا رواج جو ہے وہ شروع کیا، کپڑے کو ناپنا اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف اشیاء کا وزن کرنا، ان کو تولنا، یہ سب بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی ایجاد کیا۔ اور سب سے پہلے اسلحہ جو ہے، اسلحے کی ایجاد بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ تو یہ تھیں حضرت ادریس علیہ السلام کی کچھ چند ایجادات۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعے کے بارے میں، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جو ہے وہ اٹھا لیا تھا۔ تو اس واقعے کا آغاز ایسے ہوا کہ ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ملک الموت ہے، یعنی کہ جو موت کا فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس طرح سے جو ہے وہ روح کو قبض کرتے ہو، تو تم میری روح کو قبض کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ موت کے فرشتے ہیں، انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور فوراً ہی تھوڑی دیر میں ان کے اندر واپس جو ہے وہ جان ڈال دی اور آپ کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے دوبارہ سے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ یعنی کہ جہنم کے دروازے پر لے گئے۔ تو جہنم کے دروازے پر جو فرشتہ تھا، جو جہنم کا داروغہ ہے، تو اس فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور ایسا ہی کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کے اوپر سے گزر گئے۔ جہنم پر سے گزرنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو کہا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے جنت دکھاؤ۔ تو موت کا فرشتہ یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر لے گئے، اور وہاں جا کر جنت کے دروازے جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے کھول دیے گئے اور آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جو ملک الموت ہے یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ، انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ چلیں اب واپس چلتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے زمین پر چھوڑ آتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آگے سے جواب میں کہا کہ میں جنت سے واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور چونکہ میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہر انسان کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا، اور چونکہ میں جہنم پر سے بھی گزر چکا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اور چونکہ اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق مجھے جنت سے نہیں نکالا جا سکتا اور میں یہیں پر رہوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ ادریس نے جو بھی کام کیا ہے وہ میری مرضی سے ہی کیا ہے، اور اسے یہیں پر رہنے دو۔
اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ آج بھی آسمانوں میں جنت میں موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ تو یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی مختصر سی کہانی اور ان کی زندگی کا واقعہ کہ کس طرح سے وہ جو ہے جنت میں داخل ہوئے اور وہیں پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنی اگلی کہانی پر بات کرتے ہیں جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ان کی قوم کے بارے میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس دنیا پر موجود تھے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ساتھ ایک ہی زمانے میں اس دنیا پہ موجود رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں پھینک دیا تھا تو اس واقعے کے بعد سے ہی حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے حران کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر وہاں سے یہ تینوں ہجرت کرتے ہوئے مصر چلے گئے، اور پھر مصر سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر فلسطین تک ہجرت کی۔ تو ان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت کا سفر تھا وہ شروع سے لے کر بابل سے لے کر فلسطین تک حضرت لوط علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سفر طے کیا تھا۔ فلسطین پہنچنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے تقریباً 18 میل دور آگے ایک اور شہر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس علاقے میں جس شہر میں گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے تھوڑی ہی دور پر تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات اور جو تبلیغ تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر میں بھی کافی مشہور ہو چکی تھی۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے زیادہ تر اپنی قوم کو برائیوں سے بچنے کی تبلیغ کی اور ان کو برے کام کرنے سے روکا، تاکہ ان کی جو یہ قوم ہے وہ دنیا کے اور آخرت دونوں کے عذاب سے بچ سکے۔ لیکن ان کی بھی قوم نے کوئی بات نہیں مانی اور آخر کار حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب مسلط ہو گیا۔ تو جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی تبلیغ کرتے تھے، انہیں برائیوں سے روکنے کی اور برے کام کرنے سے روکنے کی تبلیغ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، تو وہاں پر جواب میں ان کی قوم یہ کہتی تھی کہ بھئی تم ہمارے اوپر عذاب لے ہی آؤ، یا پھر ان کو کہتی تھی کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہم تمہیں یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑی برائی تھی اس کا نام ہے لواطت، مطلب یہ کہ مردوں سے برائی کرنے کی عادت ان میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسافروں اور گزرنے والے لوگوں کے رستے میں بیٹھ جاتے تھے، ان کا رستہ روکتے تھے، ان کے ساتھ زبردستی کرنا، ان پر ڈاکہ ڈالنا اور مختلف لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا ان کی برائیوں میں شامل تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو برائیاں تھیں وہ برائیاں آج بھی اس دنیا میں لوگوں میں موجود ہیں، تو اسی لیے ہم ان برائیوں پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑی برائی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ مردوں کی محفلوں میں اسی لیے آتے تھے تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں، ان کے ساتھ برائی کرنے کا ان کا انتخاب کر سکیں۔ دوسری برائی جو ان میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ کبوتر بازی بہت کرتے تھے، یعنی کہ کبوتروں کو اڑانا اور ان پر شرطیں لگانا۔ اور تیسری برائی جو ان کی قوم میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ عورتوں کی طرح اپنی انگلیوں کے پوروں پر مہندی لگاتے تھے۔ خیال رہے کہ مردوں کو دوا کے طور پر مہندی کا استعمال جائز ہے، لیکن زیب و زینت کے لیے مہندی کا استعمال کرنا اور اپنے ہاتھوں کو رنگنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے گزرنے والوں پر کنکریاں جو ہیں وہ برساتے تھے اور راہ چلتے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو تھپڑ بہت مارتے تھے کہ مطلب ایک یہاں سے آیا اس نے دوسرے کو تھپڑ مار کے بھاگ گیا، کوئی ادھر سے آیا اس نے تھپڑ مار کے بھاگ گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی برا کام ہے جو وہ ہنسی مذاق کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں ہوا خارج کرنا، یہ بھی ان کا ایک بہت ہی عام اور مزیدار ان کے لیے جو ہے یہ فعل تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے اتار دینا، یہ بھی ان کے لیے برائیوں میں شامل تھا۔ بری باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، فحاشی کلام جو ہے وہ کرنا اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا جو ہے ان کی قوم کی برائیوں میں شامل تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ چھپ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ ظاہر طور پر سب کے سامنے جو ہے یہ سارے اعمال جو ہے وہ کرتے تھے، تمام برے کام جو ہیں لوگوں کے سامنے کرتے تھے، اور شرم و حیا کے خلاف ہر عمل جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی پسندیدہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو ان کی زوجہ تھی، اس کا نام واحلہ تھا،
اور وہ بھی کافرہ تھی، مطلب یہ کہ وہ بھی کافر تھی اور وعدے کا پاس نہیں رکھتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کی خبر جو ہے وہ کافروں کو جا کر دیتی تھی اور قوم کی برائیوں پر خوش ہوتی تھی، اسی لیے وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اتنی ساری برائیاں ہونے کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام انہیں برائیوں سے بچنے کی تبلیغ کرتے، انہیں برے کام کرنے سے روکنے کی بہت کوشش کرتے تھے، لیکن جب ان کی قوم نے ان کی تمام تبلیغ اور تمام تعلیمات کو جو ہے وہ رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب مسلط کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب لانے والے جو فرشتے تھے یہ وہی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے، اور انہی فرشتوں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ان کی اولاد کی بشارت دی تھی۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں ہی آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے سے پہلے بھی یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 300 مومن ہوں گے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 200 ایمان والے رہتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی آبادی کو تباہ کرو گے جہاں 40 ایماندار لوگ موجود ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کو برباد کرو گے جہاں 10 مومن رہتے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ایک مومن وہاں رہتا ہو تو کیا تم اسے بھی برباد کر دو گے؟ تو فرشتوں نے پھر سے جواب میں کہا کہ نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس قوم میں تو لوط موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں، ہم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی عورت کے جو کہ قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہی فرشتے بہت ہی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی تو وہ آنے والے ہر مہمان کی خبر جو ہے وہ اپنی قوم کو دیتی تھی۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کی قوم کو یہ بتایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس دو بہت ہی خوبصورت نوجوان آئے ہیں مہمان کے طور پر، تو ان کی قوم جو ہے وہ بہت برے ارادے سے بھاگتے ہوئے ان کے گھر آ گئی، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ کوئی بھی برا کام چھپ کر نہیں کرتے تھے، ظاہری طور پر ہی کرتے تھے۔ تو جب ان کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم میں سے کوئی ایک بھی نیک چلن نہیں؟ آپ نے ان کو بڑے ہی پیارے انداز میں نصیحت کی کہ تم میری قوم کی بیٹیوں جو کہ تمہاری بیویاں ہیں ان کے حقوق پامال کر رہے ہو، نوجوانوں کی طرف تمہارا ملان ٹھیک نہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ملان کرو تاکہ ان کے حقوق ادا کر سکو، اور یہاں اس وقت میرے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تو میں تمہیں یہاں سے مار مار کر بھگا دیتا، یا پھر اگر میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ یا پناہ ہوتی تو میں اپنے مہمانوں کو وہاں لے جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے تھے وہ یہ ساری باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی گستاخی بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط تم گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ ہم کوئی عام لونڈے تھوڑی ہیں کہ یہ آگے آئیں گے اور ہمیں آ کر دبوچ لیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو باقی قوم کا ہوگا۔ اب ان ظالموں کی موت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی کہی گئی بات کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر کے باقی کے افراد کو لے کر اپنے ساتھ رات کو وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا اور اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام بستیوں کو، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن بستیوں میں بسی ہوئی تھی ان تمام بستیوں کو اپنے پروں سے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف بلندیوں پر لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان بستیوں کو اتنا بلند لے کر کہ آسمان والے جو ہیں مطلب فرشتے یا آسمان میں جو اللہ کی مخلوق ہے
وہ اس بستیوں میں موجود مرغوں کی اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سن سکتے تھے۔ اتنا بلندی پر لے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام بستیوں کو پلٹ کر نیچے پھینک دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان پر آسمانوں سے پتھروں کی برسات بھی ہوئی اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو الٹا کر کے نیچے پھینکا تو اس کے بعد جو پتھروں کی برسات ہوئی وہ بھی کوئی عام پتھر نہیں تھے، ان پتھروں پر مہریں یا نشانات لگے ہوئے تھے، یا پھر ان پتھروں پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، قوم کے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو جس پتھر پر جس بندے کا نام لکھا ہوا تھا وہ پتھر اسی بندے پر گرتا اور اسے مار دیتا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے چلے جائیں، اور پیچھے سے ان کی قوم کو جو ہے عذاب نازل کر دیا گیا اور ان کی تمام قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کی کہانی، ان کی قوم کی کہانی، ان کی قوم کی برائیاں اور ان پر عذاب جو ہے وہ کیا آیا اور کس طرح سے نازل کیا گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس واقعات سے اور ان دو انبیاء کرام جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی زندگی کے واقعات اور ان کی قوم کی برائیوں کے بارے میں سننے کی وجہ سے ہم سب کو کچھ سبق ملا ہو اور کچھ نالج ملا ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو بھی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔